السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ آج کے اس بہترین ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ حامد میر صاحب انڈیا کو اور بنگلہ دیش کو لے کر کیا کہتے ہیں۔ اس نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ کیا یہ انکشاف جو اس نے کیا ہے پاکستان کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ بنگلہ دیش انڈیا کے ساتھ اس کا مستقبل کیا ہے؟ تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پھر اپنا رائے بھی دیتے ہیں اس پر۔ آپ لوگ بھی اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ انڈیا کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے، بھارت کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی، اس نے ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ حالانکہ بنگلہ دیش میں اب حسینہ واجد کی حکومت نہیں ہے، عوامی لیگ کی قیادت جو ہے وہ یا تو زیر زمین جا چکی ہے یا وہ بھارت میں جا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بنگلہ دیش نیشنل پارٹی جو ہے اس کی حکومت ہے، اور طارق رحمان صاحب نئے وزیر اعظم ہیں، اور تاثر یہ ہے کہ جی وہ بھارت کی نسبت پاکستان کے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ مثلاً کہ ایک تو جو بنگلہ دیش کے جو وزیر خارجہ ہیں خلیل الرحمان صاحب، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا اور انہوں نے بھارت سے کہا جی ہم آپ کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر بھارت نے ایک ویسٹ بنگال کے بڑے مشہور سیاستدان ہیں، ان کا نام ہے دنیش تریویدی۔ دنیش تریویدی کو اپنا امبیسڈر، اب یہ جو بندہ حامد میر صاحب بتا رہا ہے یہ بنگالی ہے، تو یہاں پر نریندر مودی جو ہے وہ بنگالی کارڈ کھیل رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ حسینہ واجد ہندوستان بھاگ گئی تھی، بنگالیوں نے واپس لینے کا مطالبہ کیا تو اس پر انڈیا نے انکار کیا۔ ان کے اس فیصلے سے بنگالی قیادت جو تھے وہ ناراض ہو گئے تھے۔ اب انڈیا اور بنگال کے درمیان جو حالات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب انڈیا کو بھی سمجھ آیا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب ہمیں اپنا جو سفارتکاری ہے اسے بہتر بنانی ہے، تو اس لیے یہ جو بندہ ہے یہ بنگالی نسل ہے، تو بنگال کارڈ کھیلنے کا فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت نریندر مودی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں۔ بنا کے انہوں نے ہائی کمشنر بنا کے بنگلہ دیش بھیج دیا۔ عام طور پہ بھارت کی طرف سے جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو بطور ہائی کمشنر بنگلہ دیش بھیجا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ جو بھارتی حکومت ہے اس نے دنیش تریویدی کو بھیجا ہے ہائی کمشنر بنا کے، جو کہ پہلے بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر تھے اور وزیر ریلوے تھے، اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ جو ممتا بینرجی کی پارٹی ہے ترنمول کانگریس، اس میں شامل تھے، لیکن پھر انہوں نے ترنمول کانگریس چھوڑ دی، وہ بی جے پی میں چلے گئے، اور اب بی جے پی نے ان کو بنگلہ دیش میں اپنا سفیر بنا کر بھیج دیا ہے۔ اور یہ جو دنیش تریویدی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بنگلہ دیش میں بھی بڑے لنکس ہیں، ان کے ویسٹ بنگال میں بھی بڑے لنکس ہیں، یہ بنگالی سپیکنگ ہے، اور یہ بنگلہ دیش اور بھارت کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کریں گے، اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی ہے، کیونکہ یہ جو حالیہ الیکشن تھا بنگلہ دیش میں، اس میں جماعت اسلامی نے ان علاقوں میں زیادہ کامیابی حاصل کی ہے جو کہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے قریب ہیں۔ تو ہاں، یہ بات تو ہے۔ ویسے بھی جماعت اسلامی کا بہت زور تھا بنگال میں، لیکن جو کامیابی اس کو ملی وہ بہت کم تھی اس حساب سے۔ پھر بھی جو بارڈر ایریا ہے اس پر جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی ہے۔ تو جو انڈیا کے پاس بنگال ہے، ویسٹ بنگال، ان میں بھی مسلمانوں کا کافی اکثریت ہے، اور جو اس سائڈ پہ بھی مسلمان ہے، تو دونوں کا آپس میں لنک ہے۔ اس لیے را اور جو انڈین ادارے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی وہاں پر اقتدار میں آتے ہیں بنگال میں، تو ان کا جھکاؤ چائنا اور پاکستان کے طرف زیادہ ہے۔ یہ جو پارٹی ہے سیکولر پارٹی ہے اب اس بنگال میں، یہ بھی پاکستان کے ساتھ ان کے بھی اچھے تعلق ہے، چائنا کے ساتھ بھی اچھے ہے، لیکن یہ اپنے مستقبل کے لیے ان کا بارڈر جو ہے چاروں طرف انڈیا کے ساتھ
لگا ہوا ہے، تو اس لیے وہ اپنے مستقبل کے لیے انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی مستقبل میں اس کے لیے ایک سیاسی خطرہ ہے۔ تو بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے کوشش کی ہے کہ جو بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم ہیں طارق رحمان صاحب، ان کو کلٹیویٹ کر کے تو جماعت اسلامی کے خلاف استعمال کیا جائے۔ تو اس پہ پاکستان کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ بڑے خوش ہیں جی کہ بنگلہ دیش میں ایک ایسی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے جی کہ جو انڈیا کے بہت خلاف ہے، لیکن ذرا آپ اگر سچویشن کو مانیٹر کریں تو جو نریندر مودی کی حکومت ہے اس نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے بڑی سیریس ایفرٹ شروع کر دیے ہیں، اور افغانستان کے راستے سے پاکستان کے خلاف اپنی جو سازشیں ہیں ان میں تیزی لانے کی کوشش کی، اور لہذا پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان کے راستے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے۔ تو انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ بھی اب بہت خراب ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا ایسا موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ ہمیں دوبارہ، جب سے طالبان آئے ہیں افغانستان سے، ہمارے افواج اور ہماری ایجنسی کو انخلا کرنا پڑا، وہاں سے نکلنا پڑا۔ وہاں اس نے بہت سے پروجیکٹ میں پیسے لگائے تھے، اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ تو انڈیا نے بہت زیادہ کام کیا ہے افغانستان میں، اور جب طالبان آئے تو طالبان آنے کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ دوبارہ اس طرح کا موقع ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب وہ جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات خراب ہو گئے ہیں تو وہ موقع دوبارہ اس کو مل گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے وہ وہی کام کریں گے جو 2021 سے پہلے وہ کر رہے تھے، پاکستان کے خلاف سازش، چائنا کے خلاف، باقی دنیا کے خلاف بھی۔ اب جو حمید میر صاحب نے جو باتیں کہی یہ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کو میں آج کے جو تازہ ترین خبر ہے وہ اس سے بھی آگاہ کرتا ہوں۔ یہ جو ویسٹ بنگال میں الیکشن ہوا تھا، اس میں نریندر مودی کا جو پارٹی ہے وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، تو اس کے بعد وہاں فسادات شروع ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں، مارکیٹس، مسجدوں میں دنگا فساد، توڑ پھوڑ شروع ہوئے۔ تو وہ چیز جو تھے وہ عالمی میڈیا نے ہائی لائٹ کیا اس کو، تو امریکہ کے بہت سے ادارے ہیں وہ اس پر ایکشن لیے ہیں۔ ابھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنے گورنمنٹ سے کہ ہندوستان پر خاص کر را اور جو RSS ہے اس پر پابندی لگاؤ، وہاں باہر جو ان کا جو بھی ایسڈ ہے اس کو منجمد کرو، فریز کرو۔ تو اس طرح کی پابندیاں اس پر اب لگنے والا ہے۔ حالات اس طرح بن رہے ہیں کہ اب انڈیا کے بہت سے اداروں پر پابندیاں لگیں گے، را پر لگیں گے۔ را پر ایک الزام یہ ہے کہ یہ باہر کاؤنٹر کلنگ کر رہا ہے، اس میں بھی ملوث ہے۔ RSS جو ہے ملک کے اندر عیسائیوں، مسلمان اور باقی اقلیت جو ہے ان کے قتل عام میں اور توڑ پھوڑ میں، فسادات میں ملوث ہے، تو ان پر بھی پابندی لگیں گے۔ باقی اقوام متحدہ میں بھی اس طرح کے سرگرمیاں ابھی شروع ہو گئی ہے، تو اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آگے جو ہے نریندر مودی کے لیے اور پریشانیاں پیدا ہوں گے۔ خیر یہ تو انڈیا کی بات ہے، لیکن ہمیں پاکستان کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ بنگلہ دیش جو بہت سالوں بعد ہم اچھے پوزیشن پہ آئے تھے، ہمارے حالات جو ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں وہ نارمل ہو چکے ہیں، تو اس کو دوبارہ ہمیں بگاڑنا نہیں چاہیے۔ راہ پر بھی ہمیں نظر رکھنا چاہیے، بنگالیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیے، ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنا چاہیے، وہ دوبارہ ہندوستان کو نہیں دینا چاہیے کہ وہ دوبارہ ہندوستان کے حق میں جائے، ہندوستان کے ساتھ ان کا تعلق دوبارہ سے بن جائے۔ تعلقات تو وہ بنائیں گے، وہ پڑوسی ہے، ان کے بارڈر جو ہے بنگلہ دیش کے تینوں بارڈر ہندوستان کے ساتھ لگتا ہے۔ ہندوستان کو بھی مجبوری ہے، ان کے جو شمالی ریاستیں ہیں وہ بھی جو راستہ ہے وہ بہت پتلا ہے، چکن نیک اس کو کہتے ہیں، تو انڈیا کے لیے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو دونوں اپنے ضروریات کے تحت تعلقات بنائیں گے،
لیکن پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے، چائنا کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے اس سے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔